اللہ کا پانی اور بارش جب طوفانی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے، وہ عذاب بن جاتا ہے، یعنی وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ ویسے تو بارش رحمت ہی ہے، لیکن اللہ جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو ہوا سے ہلاک کیے، کسی کو چیخ و پکار آواز سے ہلاک کیے، کسی کو بارش اور طوفان سے ہلاک کیے ہیں۔ اور آج کل حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں میں، بلکہ مختلف صوبوں میں، کرناٹک ہو، آندھرا ہو، تلنگانہ ہو، مختلف جگہوں پر پہلے تو سنتے تھے کہ بہار ہر سال لوٹ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، گھر بہ جاتے ہیں، بچے بہ جاتے ہیں۔ اب اس بار حیدرآباد اور تلنگانہ سرخیوں پر چھایا ہوا ہے، اتنے لوگ مر گئے، ایک گھر کی دیوار گرنے پر 8 لوگ ایک گھر کے مر گئے ہیں، 19 لوگ مر گئے، 2 چھوٹے معصوم بچے مر گئے، گاڑیاں بہ گئی، فلاں بہ گئے۔ اب یہ پانی اللہ کی طرف سے کہیں عذاب کی شکل تو نہیں ہے، کہیں طوفان کی شکل تو نہیں ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اس قوم کے حصے کا بارش پہ ہٹا دیتے ہیں، جب کسی قوم سے راضی ہوتے ہیں تو اس کا حصے کا بارش دیتے ہیں۔ ناراضگی ظاہر کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس بارش جیسی نعمت کو عذاب کی شکل میں بدل دیتے ہیں، کہیں وہ عذاب کی شکل تو نہیں ہے۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے گناہوں سے توبہ، اللہ کی طرف رجوع، بارش کی دعاؤں کا اہتمام، اور خاص طور سے بارش کے موسم میں جو گھر اور جو شہر، تقریباً اخبار کی رپورٹ ہے 1500 محلے جھیل بن گئے ہیں، جہاں گھروں کے گراؤنڈ فلور میں پانی گھس کے وہاں کے پورے محلے خالی کرنا پڑا ہے۔ ایسے لوگوں کا تعاون، ان کی مدد، اپنی خواہشات قربان کر کے پان، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، شراب، عیاشی، یہ سب چیزوں میں لگایا جانے والا حرام میں صرف ہونے والا پیسہ، اسے بچا کر ان غریبوں کی مدد، ان طوفان زدہ لوگوں کی مدد، ان محلے والوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ طوفان جو اس محلے کو آیا ہے وہ تمہیں بھی آ سکتا ہے، اس طوفان کے پانی میں جس کا بچہ بہہ گیا ہے، مر گیا ہے، وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں جن بچیوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، جن کے گھر اجڑ رہے ہیں، وہ تمہارے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنا وہ خرچہ، وہ پیسہ جو اپنی ضرورت سے زائد ہے یا اپنی ضروریات سے بچا ہوا ہے، ضروریات کو کم کر کے مسلمانوں کی، غیر مسلموں کی، کافروں کی، عیسائیوں کی، ہر مذہب والے کی مدد کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنگامی موقعوں پر صحابہ کو جمع کر کے دعوت دیتے تھے، ان سے خرچ کرنے کی ترغیب دلواتے تھے کہ اس موقع پر فلاں کی مدد کرنے والا کون ہے، اس کے لیے جنت میں یہ وعدہ ہے، اس کے لیے جنت میں باغیچے کا وعدہ ہے، جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے۔ ایسے موقعوں پر صرف اخبار، سوشل میڈیا، یہ ویڈیو، وہ رپورٹ دیکھ کر صرف افسوس کر کے خالی رہ جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ افسوس کر کے پچ پچ کرتے رہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ وہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کا حکم تمہارے لیے کیا ہے؟ کسی غریب کی مدد کی، کسی کو راشن پہنچایا، کسی کو گرمی کا کپڑا پہنچایا، اپنے 100-200 روپے جو انٹرنیٹ کے ریچارج میں لگاتے ہو، ایک سگریٹ 15 روپے کا پی رہا ہے نوجوان، 20-20 روپے کا ایک سگریٹ پی رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، کل ایک بندہ سنانے لگا 14,500 کی دارو کی بوتل خرید کے پی رہا ہے نوجوان۔ ایسے موقعوں پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اس لیے بزرگوں، اپنی ان مسلمان غریبوں کی، قحط زدہ بلکہ طوفان زدہ ان علاقوں کی مدد کرنا، جنہیں تیرنا آتا ہو ان بچوں کو بچانے کی کوشش، مال پیسہ ہو وہاں صرف کرنے کا اہتمام، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ تیرنا کتنا ضروری ہے۔ شہر کے لوگوں کو زیادہ تیرنا نہیں آتا ہے، دیہات کا ہر آدمی تقریباً تیرا ہوا ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ شوق کے لیے تیر لیتے سوئمنگ پول میں جا کے، باقی کنویں کے تیراکی اور سمندر کی تیراکی اور پھر وہ ندی نالے کی تیراکی، وہ تیراکی الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب ہجرت کے بعد مکہ واپس لوٹے تو صحابہ سے فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بچپن میں تیرنا سیکھا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے بچپن میں تیرنا سیکھا تھا۔ تو اس واسطے اسلامی تعلیمات یہ ہے، بارش کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام، بارش کے موقعوں پر غریب لوگوں کے صدقے تعاون کا اہتمام، بارش کے موقعوں پر گناہوں سے بچنے کا اہتمام، بارش کے موقعوں پر اللہ سے اس بارش کو رحمت بنانے کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔